السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے رہیں۔ پرائمری نظام تعلیم میں صرف مضامین اور سبجیکٹ پڑھانا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان مضامین اور سبجیکٹ کے ذریعے سے بچوں کی مختلف ذہانتیں اور ان کی مہارتیں اور صلاحیتیں پروان چڑھانا مقصود ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کے مزاج کو مثبت بنانا اور ان کی شخصیت سازی مقصود ہونی چاہیے۔ ہم نے قرآن کریم کے تعلق سے اور اردو زبان کے تعلق سے اسی نقطۂ نظر سے پچھلی ویڈیوز کے اندر بات کی تھی۔ آج میں اسلامیات اور دینیات کے موضوع اور سبجیکٹ پر اسی نقطۂ نظر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسلامیات اور دینیات کی جو کلاس ہماری پرائمری نظام تعلیم کا حصہ ہے، ان کا خاص موضوع تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت، خاص طور پہ تربیت، یہ ہماری تعلیم کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اولاد کے لیے والدین کا سب سے بڑا عطیہ ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کا اچھا نام رکھ، اس کو ادب سکھا اور اس کی تربیت کر۔ اس طرح سے تعلیم میں سب سے بڑی اہمیت کی چیز جو ہے تربیت ہے۔ ہم اپنے پرائمری نظام تعلیم کا جب اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دینیات اور اسلامیات کی کلاس تربیت کے اعتبار سے پرائمری نظام تعلیم یا مکتب کی تعلیم کا سب سے اہم سبجیکٹ ہے۔ چنانچہ اسلامیات کی کلاس کو اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی زمانے کے اندر جو اسلامیات کی کلاس ہونی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد کرنے کے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے دعائیں یاد کرنا، کلمے یاد کرنا، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا یاد کرنا، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی احادیث کا یاد کرنا۔ لیکن ایک بڑا حصہ اسلامیات اور دینیات کی کلاس کا تربیتی امور سے متعلق ہوتا ہے۔ چار چیزیں ہیں جن کی تربیت کی جانی ہے ابتدائی زمانے کے اندر۔ پہلی چیز ہے عقیدے کی تربیت، دوسری ہے مزاج کی تربیت، تیسری ہے اوصاف، صفات و اقدار کی تربیت، اور چوتھی ہے اعمال کی تربیت۔ یعنی جس وقت ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوں اس وقت ان چار امور پر ہماری خاص توجہ ہو، عقائد، مزاج، اوصاف و اقدار و صفات اور پھر اعمال، ان چاروں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب جو بچہ ہماری مکتب کی نظام تعلیم کا حصہ بنتا ہے اس کے ذہنی ارتقاء کا، ذہنی ترقی کے جو مختلف مراحل ہیں اس میں سے پہلا مرحلہ تو بیت چکا ہوتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے۔ پہلا ذہنی مرحلہ جو ہوتا ہے پیدائش سے لے کر 2 سال کا زمانہ، اور یہ 2 سالہ زمانہ کہیں نہ کہیں اپنی ماں کی آغوش میں بچہ ان کی صحبتوں میں گزارتا ہے۔ تو یہ تو ہماری مکتب کی چہار دیواری میں نہیں بچہ پہنچ پاتا، لیکن اس کے بعد کا جو ذہنی ارتقاء کا زمانہ ہے 2 سال سے 7 سال کا زمانہ، اسی طرح سے 7 سال سے لے کر 10 سال کا زمانہ، یہ دونوں ذہن کی ارتقاء کے اہم زمانے مکتب کی یا پرائمری نظام تعلیم کی چہار دیواری کے اندر گزرتے ہیں، اور یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو زمانہ اس میں ذہنی ارتقاء کا دوسرا زمانہ یعنی 2 سے لے کر 7 سالہ زمانہ، اس دوران بچہ عموماً نرسری کی کلاس سے دوسری کلاس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہوتا ہے یہ اگر ہم عقیدے کے طور پر دیکھیں تو بغیر دلیل کے عقیدے کی پختگی کا سب سے بہترین زمانہ یہی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ماں کچھ نہ کچھ عقیدے کی باتیں اس کے دماغ میں پہنچانے میں اگر کامیاب ہو سکی تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جو دوسرا زمانہ ہے اس میں ضرور عقیدے کو بغیر دلیل کے دماغوں میں بیٹھانا ضروری ہے۔ اگر بچوں کو اس عمر کے اندر عقیدے بغیر کسی دلیل کے بیٹھا دیے جائیں تو زندگی بھر اس کے عقائد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو عقیدے کو پختہ کرنے کا یہ زمانہ ہوتا ہے۔ مزاج کی جو تربیت ہوتی ہے، بچے کا مثبت مزاج بننا، بچے کا شکریہ ادا کرنے والا مزاج بننا، اسی طریقے سے مسکرانے والی صفت اختیار کرنا، اس طرح سے اور جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یہ اسی مدت میں بچہ اس کی عادت پڑتی ہے۔
تو اسلامی تربیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو عقائد کو بیٹھانے کا، بچے کے دماغ میں بیٹھانے کا پہلا، بنا دلیل کے بیٹھانے کا یہی زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر ہونا چاہیے۔ اسے بچے کی ذہن کی تختی جو ہوتی ہے مکمل اس پیریڈ کے اندر صاف اور سادہ ہوتی ہے، جو بات بھی بیٹھائی جاتی ہے بچے کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو پہلا کام ہم عقیدے کی مضبوطی اس زمانے کے اندر کریں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسلامی جو آداب ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، سونے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، بات چیت کے، یہ آداب ہم بچوں کو سکھائیں۔ تو اس طریقے سے بچہ آداب کو سیکھ کر اس کی پریکٹیکل مشق کرتا ہے اور اسے یوں ہی بچپن کے اندر کرنے لگتا ہے۔ بچہ اگر بچپن میں عادی ہو گیا اسلامی آداب کا، اسلامی مزاج کا، اسلام کے جو عام بول چال کے شروعاتی جو چیزیں ہیں ان کی اگر عادت اس بچپن کی اس عمر میں ذہن کے ارتقاء کے دوسرے مرحلے کے اندر اگر بن گئی تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے پختہ ہو گئی، اب اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں آنی ہے، اسے اس پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہمارا موضوع ہے، لیکن خاص طور پر عقیدہ اور مزاج اور صفات یہ اس دوسرے ذہن کی ارتقاء کے زمانے میں بنتے ہیں، تو اس پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے۔ تربیت دینے کے وقت، کیونکہ یہ زمانہ اب صرف ماں کی گودوں میں، والدین کی گودوں میں نہیں یا والدین کی صحبت میں نہیں گزرتا، بلکہ یہ مکتب اور پرائمری اسکول میں بھی گزرتا ہے۔ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ یہودی، نصرانی یا مجوسی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کی صحبتیں اور بعد میں جو ہے بچے کو کہیں نہ کہیں بچے کی سوچ، بچے کے عقیدے، بچے کے مزاج، بچے کی عادات و اطوار، بچے کی صفات اور بچے کے اعمال کو اس رنگ میں ڈھال دیتے ہیں کہ وہ یہودیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، نصرانیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے یا مجوسیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ مسلمان ہوں تب بھی اگر انہوں نے اس زمانے کے اندر یعنی پہلے اور دوسرے ذہن کے ارتقاء کے زمانے کے اندر خاص توجہ نہیں دی تو بچے پر وہ رنگ عقیدے کے نہیں چل پاتے، مزاج کے مثبت ہونے کے وہ رنگ نہیں چڑھ پاتے، صفات کے بہتر ہونے کے وہ رنگ نہیں چڑھ پاتے، اسلامی آداب کی شروعات کی جو چیزیں ہیں ان کے رنگ اتنے پختہ نہیں چڑھ پائیں گے اگر ماں باپ نے۔ اور چونکہ اس پیریڈ کے اندر 2 سال سے 7 سال کے زمانے میں بچہ مکتب میں دیا جاتا ہے تو مکتب کی چہار دیواری کے اندر جو اساتذہ ہیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تو کہیں نہ کہیں یہ کمزوری رہ جائے گی، اور آگے بچہ جو اثر لے کر اٹھے گا، جو مزاج لے کے اٹھے گا، جو تہذیب لے کے اٹھے گا، جو عادات لے کے بنے گا، وہ تمام عادات کہیں نہ کہیں مجوسیوں کی، نصرانیوں کی اور یہودیوں کی لے کر اٹھے گا تو وہ مسلمان تو ہوگا لیکن اس پر اسلامی رنگ اور اسلامی ڈھنگ اور آہنگ پوری طریقے سے اس میں نہیں آ پایا ہوگا، اس لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تربیت میں اس بات کا بھی دھیان دینا ہے کہ تربیت بچے کی جس کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اس سے حد درجہ محبت کرنی پڑتی ہے، اس سے اکرام کرنا پڑتا ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کو اکرام و احترام کا سلوک کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ تو اچھی تربیت والا جملہ بعد میں آیا، پہلے احترام و اکرام کی بات آ رہی، کیونکہ جن بچوں کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اور جو بچے یہی بالکل بچپن میں اپنے ہیں، اگر انہیں آپ نے اپنی محبتیں نہیں دکھائیں، ان کو عزت نہیں دی، انہیں احترام نہیں دیا تو آپ انہیں کچھ سکھانا چاہیں گے، ان کے مزاج کو بدلنا چاہیں گے، ان کے مزاج کو صحیح ٹریک پر لانا چاہیں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ مربی حضرات ہیں وہ بچوں سے حد درجہ محبت کریں، کلاس کے اندر بھی عزت دے کر انہیں ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہونا چاہیے، تب وہ تربیتی امور کچھ سیکھ سکیں گے اور ان کی یہ چیزیں بہتر ہو پائیں گی۔ تو اساتذہ اور والدین اس تعلق سے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچے کو محبت و احترام، اس کی مثال آپ کو یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی بچہ بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس درجے محبت اور پیار کیا کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے عالم میں ہیں اور حضرات حسنین میں سے وہ لوگ کھیلنے لگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو دراز فرما دیتے تاکہ وہ قاعدے سے کھیل لیں اور پھر انہیں پھر ہاتھ کے اشارے سے نیچے کرتے اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بچوں سے قربت اور بچوں سے لگاؤ، بچوں کو عزت دینا تھا، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت کا کام آسانی سے ہو پایا۔ اس لیے ایک اسلامیات کی کلاس میں اس بات کو بھی دھیان دینا ہے کہ جو کچھ ہم میٹر یاد کرانے والے ہیں، جیسے دعائیں یاد کرانا، احادیث یاد کرانا یا چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانا، اس زمانے میں بچے کا ذہن حافظہ بہت تیز ہوتا ہے لیکن وہ سن کر
سیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی انہیں اگر سنا کر سکھایا جائے اس زمانے کے اندر تو بہت سی چیزیں یاد کرائی جا سکتی ہیں۔ تو جو بنیادی امور ہیں، جو بنیادی دعائیں ہیں روزمرہ کی، اور چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، ان کو ہمیں اس زمانے کے اندر باقاعدہ بچوں کو یاد کرانا چاہیے، اور وہ لسننگ کے ذریعے سے، سنا کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسلامیات کی کلاس میں بچے کے ذہن کے ارتقاء کے دوسرے دور میں، یعنی 2 سال سے 7 سال والے زمانے میں اس بات کا اہتمام کریں گے کہ اس کی عقائد کی تربیت ٹھیک سے ہو جائے، اور بنا دلیل عقائد اس کے دماغ میں بیٹھائے جائیں، اور دوسرے اس کے مزاج اور اوصاف صفات بنانے کے اندر تھوڑی کوشش کی جائے، اور شروعاتی زمانے کی جو اسلامی آداب ہیں کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے، ان کو بچے کو مشق کرائی جائے، خاص طور پہ ماشاءاللہ کہنے کی، انشاءاللہ کہنے کی، شکریہ ادا کرنے کی، جزاکم اللہ خیرہ کہنے کی، اس طرح کی عادات اگر ہم ڈالیں گے تو بچے کی زندگی بھر انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ اس لیے ہمیں اسلامیات میں اس طرح کی باتوں کا دھیان دینا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔